سب سے قریب ترین رشتہ خامد اور بیوی۔ لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے؟ آپ کے قریب لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے؟ بولو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے، اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس۔ تو میں سے مراد سب شادی شدہ، جتنے شادی شدہ لوگ ہیں۔ تو میں بھی کون ہے شادی شدہ قلبہ میں؟ ماشاءاللہ کافی بابرکت مجمع ہے۔ اچھا، تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لفظ لباس بتا رہا ہے بیوی ہے۔ قریب ترین رشتہ بیوی ہے، اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اس کا حق پہلے آ جاتا ہے، قریب ہوگا۔ اور کل میں نے کہا تھا کہ لباس اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اس سے میں نے وہ ایک حدیث کو اس کے ساتھ جوڑا تھا جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جس سے میں پسند کروں اسے تو پسند نہیں کرے۔ تو چپ کر کے واپس چلی گئیں اور اپنی اور بیگمات رسول سے فرمایا کہ بھئی آپ جانو اور آپ کا مسئلہ، میں اب اس میں نہیں پڑتی۔ تو یہ رشتہ سب سے قریب ہو جاتا ہے، اس سے قریب اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہوں گے، اس کا حق بھی سب سے پہلے ہوگا، اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہوگا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ میں کوئی بچیوں کو ساس سسر کے خلاف نہیں پھڑکا رہا۔ جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والی بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اب وہ اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے تو اس کی سعادت ہے، اور بچے کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو آگے روانہ کر دیا ہے، وہ اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لیں تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ نظام۔ لیکن تربیت بھی نہیں ہے اور سیرت بھی سامنے نہیں ہے۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں، سنو بڑی عجیب حدیث ہے، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے گھر کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے پاس۔ یہ میں چاہتا ہوں۔ یہ میری تشریح میں کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہوگی، کوئی سائڈ زیادہ بیان ہو جاتی ہے، کوئی کم ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مجھے اللہ نے ابھی یاد دلوائی ہے، حیات الصحابہ میں ہے، جلد اول میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے قابل تعریف ہیں کہ ان کے گھر جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ میرے عزیزو، کم از کم تم جو میری اولاد ہو، تم میری روحانی اولاد ہو، تم تو میری بات کو آگے چلاؤ کہ تم اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو اس طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو بھی اس پہ تیار کرو، اپنی بہنوں کو اس پہ تیار کرو۔ ایک رخ تنقید دی، اے کر دی بھائی، اے کر دی بھائی، یہ سارا یہ میرا ماحول ہے۔ پتہ اٹھیندی کے میں، باندھی کے میں، ٹردی کے میں، یہاں تک یہ ساری کہنا سنی بات ہے۔ تو بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کے رکھیں، اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامد کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے،
اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا. یہ جو آنے والی لڑکی ہے اس کے ذمہ ہے نسل تیار کرنا. نسل، میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں. کتنی بڑی زیادتی. ماں یہ نہیں سوچتی کہ میری نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی. اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی، خامن یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، خامن کی بہنیں یوں سوچے ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں. تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی. اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے. اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے. ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ. اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو. ہاں، تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا رہو، اپنے اخلاق کیسے بناؤ. سپرنگ بن جاؤ. سپرنگ جو فریشر کو قبول کر کے دب کر نیچے چلا جاتا ہے. نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ. ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو. ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے. ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. ذلت، اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے. ہن لباس لکم. کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں، مجھے غصہ آ گیا میں نے اپنے کرتے پھاڑنے میں، کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا. اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں. تو ایسے جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا. بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہے. کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو. جب پڑھتا تھا نا لاہور تو اسکول میں یا کالج کا میں سب سے خوش لباس لڑکا کہلاتا تھا. کہ میں اپنی اسکول سے آ کر نا، اب ہاسٹل میں کوئی استریاں تو ہیں نہیں، نہ کوئی نوکر، تو اپنی پتلون کو ایسے ہاتھوں سے استری کرنا اور کر کے پھر تہ لگانا، پھر سرانے کے نیچے رکھنا، پھر اس کے اوپر سونا تاکہ خود بخود استری ہو جائے اور کریز ٹھیک ہو جائے. اور رات کو بالوں کے اوپر رومال باندھنا تاکہ بالوں کی سیٹیں خراب نہ ہو جائیں. پھر میں نے بال بنوائے تھے وحید مراد کٹ بال. 2 فلم سٹاروں کا ہیئر کٹ چلا، ایک دلیپ کمار کا، ایک وحید مراد کا. تو عام جو تھے نا بال کاٹنے والے، وہ 8 آنے لے کے بال کاٹ دیتے تھے. وحید مراد کٹ کے لیے 5 روپے لگتے تھے. 5 روپے اس زمانے میں بہت بڑی دولت تھی. جب ڈالر 1 روپے کا تھا، $5 کتنے ہو گئے جی؟ 500 سے اوپر ہے. تو یوں سمجھو کہ وہ 5 روپے دے کر وحید مراد کٹ بنتا تھا. تو پھر میں وہ اوپر رومال باندھتا تھا کہ سوتے ہوئے میرے بالوں کا ہیئر سٹائل خراب نہ ہو جائے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے، کریز ٹھیک کر رہا ہے، سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو صاف ستھرا رکھ رہا ہے. ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہو تو آستینے چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ، کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے.
میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے آستین نہیں چڑھاؤ، آستین نہیں چڑھاؤ، لگنا چاہے۔ اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہو۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے۔ اپنے شلوار اوپر کر لیتے، پتلون اوپر کر لیتے، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریاں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں، شلوار اوپر ٹانگ لیتے، کرتے گنوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے؟ وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔ لباس کا اور کیا کام ہے؟ یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے؟ میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے؟ خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا؟ وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ سب کچھ ہو، بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے۔ اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں۔ سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں نا، اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں کیونکہ 16 گھنٹے تو گزارے ہیں نا، پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا۔ 16 سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں؟ بولو۔ کوئی بھی کمرے میں نہ ہو، تم تنہا ہو، تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو، تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے۔ ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی، اس کی شادی نہیں ہوتی۔ کوئی 40-50 سال کا ہو جائے مرد اور اس کی بیوی مر جائے، کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے، اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں، بیوہ کی شادی ہو، مطلقہ کی شادی ہو، کوئی کس کی بیوی مر جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں 10 دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کر لوں گا اگر میری بیوی مر جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں 7 دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں 1 ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا، میں شادی کر لوں گا۔ تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی سنوائی نہیں، مطلقہ کی کوئی سنوائی نہیں، اور کوئی جوان بھی 2-4 بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے، وہ سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو رواج دے۔ لباس، لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی حسن نہیں۔ اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی دونوں خامند کا حق ادا نہیں کیا، دونوں کو بیلنس کیا ہے۔
بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ دل دریا سمندروں ڈوکے کون دلانیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو، اس زبان پہ قابو کر لو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ غصے کے بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خاوند چپ کر جائے، خاوند کو غصہ چڑھے تو بیوی چپ کر جائے تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا۔ اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے، آپ کے بچے بھی گئے۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، فوت ہوگی بیچاری، اچھی بڑی لڑاکی، چھوٹے قادری آئے تھے، چنگا شرلی پٹاخہ ہے، تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہتی بی بی میری نو میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی آپ تھی، میری نو میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میریاں نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیر ہے، تو میری بہن تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے، تو ایسے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے نا تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے نا کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تم نے یہاں رکھ لینا اور چک مار لینا ایسا، اور اس کو گرنے نہیں دینا، گر گیا تو تیری خیر کوئی نہیں۔ اور اس نے کیا کیا، اس کو چپ کروانے کا طریقہ، تو تعویذ کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تعویذ دیتا ہوں، ماسی شریفہ والا آپ کو بھی دیتا ہوں۔ ماسی شریفہ والا تعویذ لے لو، آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے۔ اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں ہے۔ آپ خاموش رہنا سیکھو، آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو۔ یا مرد کی بھی جاب ہے، عورت کی بھی جاب ہے، تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دو۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی دونوں خامند کا حق ادا نہیں کیا، دونوں کو بیلنس کیا۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ نے 11 شادیاں کی، یہ شوق کی نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم کی تھیں اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو، جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بہت حسین ہو جائے گی۔ زندگی اندر ہے، باہر نہیں۔ اب روز رائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہے، لائف تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلانیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ اندر ہے، لائف اندر ہے۔ اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی۔ عاصم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہوا ابھی جب 37 سال کی عمر میں، تو کوئی شے اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آ گئی۔
یہ اندر میں خوشحالی ہو، اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے، وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا۔ ایک ہمارا دوست تھے، وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑھی رکھنے کا شوق ہو گیا، اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے کہ داڑھی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہوگی۔ اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے، ایک دن ان کو ترکیب سوچی، آ کے بیگم سے کہنے لگے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑھی رکھوں یا پہلے شادی کروں۔ تو ان کی بیگم نے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ لو۔ تو ایسے اپنی بیگمات کو مناؤ پیار محبت سے۔ عزت تو نبی کے طریقے میں ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ کے میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا، اگر میں ڈاکٹر ہوتا، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، بہت اعلیٰ ڈاکٹر ہے، تو میں یہاں کھڑا ہوتا، مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہے، میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے، میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے، اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے۔ تو اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ تو آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھائی۔ حضرت عائشہ کی دلداری فرما رہے ہیں، عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے تو جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لیے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے؟ باقی یہ صرف دلداری کے لیے تھا، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرو۔ آج کا ماحول ایسا ہے، بیگم سے کہو گے آئی لو یو، کہ خیر ہے کیوں ہے، وہ تم سے کہے گی آئی لو یو تو تم بھی پوچھو خیر ہے، کوئی چکر تو نہیں آ رہا۔ اظہار کرو، اظہار محبت کرو، اس سے آپ کے پاؤنڈنگ ہوگی۔ اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ان کو عزت دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ایک مرید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھنے لگے کھانا کس نے بنایا؟ مرید نے کہا جی میری بیگم نے بنایا۔ کہا اس کو بلاؤ، ان کی بیگم آ گئی تو فرمانے لگے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا، بہت مزے کا تھا۔ وہ رونے لگی داڑ داڑ، تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مرید کے پاس مجھے 30 برس ہو گئے، 30 سال، کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں کی۔ تو اظہار کرو، اظہار کرو۔ حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہیں، جو ہی حضرت فاطمہ جب ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے، وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، اور ایسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے تھے، وہ کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چارپائی میں بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ، یہ عزت دو، وہ تمہارے رہیں گے، تمہارے بن کے چلیں گے، ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔
اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی، وہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چارپائی پہ بٹھاتی، پھر خود نیچے بیٹھتی تھی۔ تو اظہار بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے۔ انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے، خوشامد نہیں ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ باقی سب دھوکہ ہے، میرے رب کی قسم، سب فریب ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئی وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی، پاؤنڈ میں۔ ٹھیک ہے، وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں سب کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں۔ ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں۔ اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی ہے، ہر شے دی ہے، لیکن میری بیوی کی زبان 30 فٹ لمبی۔ میں کہا 29.5 فٹ کاٹو دے، باقی ران دے۔ کہ اس کی زبان بڑی لمبی ہے، میں تنگ، اگر بچے نہ ہوتے تو میں اس کو طلاق دے دیتا۔ تو بھائی بہنوں، بچوں، بچیوں، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نبی کا طریقہ ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔